ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سورۃ الشمس کی آیت ہے اور سال میں کئی دفعہ اس کو ہم پڑھتے ہیں اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی اصلاح کے لیے. میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. اور آج وہ انشاءاللہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے تو آسان اعمال اور ولایت. تو بہت آسان ہے ایسے اعمال. انشاءاللہ آپ یہ اعمال کی بھی بات ہوتی رہی ہے سال بھر، لیکن اب یہ شعبان کا اینڈ ہونے کو رمضان کی آمد ہے تو کوشش کریں گے کہ یہ اعمال ہماری زندگی کے اندر اور ہم زیادہ دھیان کے ساتھ کر سکیں. پہلے اس کا ترجمہ اور تھوڑی اس کے اوپر بات ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی کیسی ذات ہے. آپ سوچیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کئی دفعہ قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک. اور یہاں کا اگر چیف منسٹر ہو، سیکریٹری ہو اور عام سا بھی آدمی ہو تو وہ کتنی سخت بات کر دیتا ہے اور کتنی غلاظت کہاں کہاں چلے جاتا ہے اور سختی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دینے والے ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، تو ان کا سمجھانے کا انداز تو دیکھیے. کئی قسم کھائی، کئی قسمیں کھائیں. اللہ پاک کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ سکتے تھے نا تم ایسے ایسے کام کر لو، نہیں کرو گے تو تمہارے میں خال نکال دوں گا. لیکن ایسا اللہ پاک نہیں کر رہے. اور ہم نائب ہیں اللہ پاک کے. ہمارا بھی وہی اخلاق ہونا چاہیے، وہی طریقہ ہونا چاہیے، ہے نا. تو اس کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ تعالیٰ اس سے قبل اس آیت میں آسمان اور زمین اور بڑی بڑی نشانیوں کی قسم اٹھانے کے بعد پھر نفس کی قسم اٹھائی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، جس نے نفس کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ اس کے لیے بار بار ہمارے خانقاہ کے اندر اس کی تشریح کی جاتی ہے، بات بھی کی جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے نا کہ میری تو یہ قسمت میں تھا. تو قسمت میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو گولی لگ جائے یا اوپر سے کوئی گرا دے کسی انسان کو؟ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑے چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دونوں، ایک گناہ انسان کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے. اللہ دونوں چیزیں دی ہے. پہلی بات تو نصیب کا کانسیپٹ ہی ہمارا غلط سمجھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیارات دیے ہیں. وما سوا، قسم ہے نفس کی جس نے اس کو درست بنایا، جس نے نفس کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے نفس کے اندر گناہ کرنے کے تقاضے اور طاقت بھی پیدا کر دی اور متقی بننے کی صلاحیت بھی رکھ دی. دونوں چیزیں ہیں. اب انسان کے اپنے اوپر ہے، اپنی رجوع اللہ کی طرف ہے، اپنی مانگنے کی طرف ہے، اپنے ماحول کی طرف جانے کی بات ہے. پتہ ہے ایک ماحول گندا ہے، جاتا ہے تو وہ غلط لائن کے اوپر چلے جائے گا. متقی بننے کی صلاحیت بھی اس میں رکھ دی. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو وہ نفس کی غلامی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لے، اور چاہے تو ہمت کر کے متقی بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے. چاہے تو عبد الرحمن بن جائے، چاہے تو عبد الشیطان بن جائے، یعنی شیطان کا بندہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان چاہے تو تقویٰ کا اختیار کرے اور چاہے تو فجور کا اختیار کرے. انسان کے اختیار میں ہے. انسان چاہے جس طرف جو انسان کیا چاہے گا اور کیا کرے گا، یہ قسمت اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم فجور کی طرف جائیں گے، تقویٰ کی طرف جائیں گے، کہاں جائیں گے یہ اللہ کے علم میں ہے. ہم جائیں گے، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو مسائل ایسے ہیں نا بہت سارے کہ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے. دیکھیے بڑے بڑے دیندار گھروں کی شادیاں ہوتی ہیں، اچھے گھروں کی ہوتی ہے، دینداری بھی ہوتی ہے، بڑا کام بھی کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے جب دین باہر والوں کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے، جب اپنا وقت ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں دیکھتا. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، حج بھی کعبہ کا کیا، حج بھی کعبہ کا کیا، اور گنگا کا اشنان بھی. خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی.
ہم شیطان کو بھی راضی رکھتے ہیں، رحمان کو بھی راضی رکھتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں. ہم وہ فرم نہیں ہیں. میں مونٹریل میں تھا تو میں ایک لائر کے پاس گیا. تو مونٹریل کے اندر لائر نے مجھے، ینگ اسمارٹ تھا، 38-40 ایئرس تھی، بڑا قیمتی سوٹ بوٹ ٹائی بائی لگا ہوا تھا. تو میں گیا تھا کسی مشورے کرنے کے لیے، اس نے بات کچھ اور چھیڑ دی. تو اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا، اس نے کہا ایک بڑا وائٹ کلر کا شیٹ پیپر لے کر اتنا بڑا کاغذ منگوایا، اور اسے ایسا دائرہ گول بنایا، گول کے اندر ایک اور گول کا دائرہ بنایا، اور بیچ میں ایک نقطہ رکھا. اس نے بولا جو نقطہ ہے نا یہ اسرائیل ہے، اور یہ جو باہر کے جو دائرہ ہے نا یہ سب مسلمان ہو، اور جتنی باہر کی جو بڑا سائیکل بنا ہوا ہے پوری دنیا ہے. تم لوگ اتنے سارے ملک مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہاری کوئی طاقت نہیں. ہم نے اپنی جو مسلمان تھا، اسلام تھا، جس کے اندر اسلام کی ایک طاقت تھی، اخلاق تھا، معاشرت تھا، معاملات تھا، تمام چیزیں ہم نے ضائع کر دی اپنی. ہم نے تو تعلیم کو یہ سمجھ لیا کہ انگریزی پڑھ لیں، انگریزی زبان آ جائے ہمارے پاس، اس کے کپڑے شپڑے پہن لیں، وہ ہم نے اس کی ٹریڈیشن کو لے لیا. ہم نے تو اپنی کوئی پروفیشنلی کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہو گئے. جب یہ زیرو ہو گئے تو دنیا کو، پوری دنیا ہماری طرف لگ گئی. دیکھیں ہمارا ایک کبوتر ہوتا ہے، جب کبوتر کے پر کاٹ دیے جائے نا تو کوئی بھی آ کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چل جائے. ہمارا ایمان کی جو تقوی ہمارے اندر تھا وہ تقوی ہمارا ختم ہو جائے گا. رمضان کا آنا، شب برات کا آنا، اور یہ جتنے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بہت ساری چیزوں میں رکھی ہے، وہ اسی لیے رکھی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ تقوی آ جائے. راہ حق کے غم کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا افسوس ہوتا ہے. جیسے ایک سیٹرڈے کو پروگرام تھا، ہمارے عزیز سے کزن ہے، شادی تھی، تو وہ باہر سے بڑے بڑے سنگرز کو بلایا تھا. اب نہیں جا سکے، لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کر سکے، ہے نا، اس ہفتے کی بات ہے. تو ذرا دل کے اندر تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے نا، یاد چلے جاتے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتی. لیکن اب یہاں پر تقویٰ ہمیں اختیار کرنا ہے. اب جانا ہے تو وہ سب وہاں، ایک تو عورتیں اور مرد اور سب ساتھ ہیں، پھر وہ سب موسیقی اور وہ اس کا پروگرام ہے، تو اس کا ایک انسان کو تھوڑا سا غم ہوتا ہے. اسی غم کے اوپر اللہ تعالیٰ جو انعامات دیتے ہیں نا، اس کا کوئی شمار نہیں ہے. تو ان دنوں کی راتوں کی تہجد پڑھ لیں اور اس ایک غم کو اٹھا لیں. اس کے اوپر حضرت والا فرماتے ہیں اسی غم سے اللہ ملتا ہے، اسی غم سے اللہ ملتا ہے. مگر افسوس ہے، اور اس بات کو درد بھرے دل سے کہتا ہوں، کہ ساری دنیا کے غم اٹھانے کے لیے انسان تیار ہے، مگر اللہ کے راستے میں غم سے گھبراتا ہے. جبکہ اللہ کے راستے کا غم اتنا معزز غم ہے کہ ساری دنیا کے سلاطین کے تخت و تاج ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کے لیلا مجنوں کا عشق اور حسن ترازو اسے ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کی دولت اس پلڑے میں رکھ دو، دنیا بھر کی شامی کباب، بریانی، لذت اس میں رکھ دو، اور ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ کے راستے کا ذرہ غم رکھ دو، تو دنیا بھر کی خوشیاں، دنیا بھر کی لذتیں، دنیا بھر کی سلاطین تخت و تاج کے نشے میں ذرا غم برابر نہیں کر سکتا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملی، غم دو جہاں سے فراغت ملی. اللہ کی محبت کا ذرہ غم، ان کے راستے کا ایک ذرہ غم. جب ہم اللہ، دیکھیں انسان کی یہ پورے دن کا مجاہدہ ہے، کہ کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، اور لوگوں سے پیش آنے کے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں، صبح سے رات تک ماں کو سنبھالنا ہے، وائف کو سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، رشتہ داروں کو سنبھالنا ہے، بہت ساری چیزیں کریں. اب اس کے اندر تمام چیز کے اندر اخلاق غالب رہنا چاہیے. پریشانی تو انسان کو آتی ہے، اخلاق سے اترنا نہیں چاہیے. پھر یہاں آپ ہر آدمی کے اوپر آپ ٹو میں آدمی لگا ہوا ہے. دیکھیں ہر آدمی آپ کو نظر آئے گا، 4 میں سے 2 تو نظر آئیں گے جو تجسس میں لگے ہوئے ہیں. اب تجسس تو خود حرام ہے. تجسس کے بعد پھر آپ گمان کر لیتے، بدگمانی کر لیتے، پھر دوسرا گناہ، بدگمانی کرنے کے بعد پیٹ نہیں بھرتا، پھر آپ اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. غیبت نہ کرے. آپ دیکھیں جہاں بھی 4 آدمی 8 آدمی جمع ہوتی ہیں کھانے میں، ادھر ادھر ٹیبل کے اوپر جمع ہوتے ہیں، تو یہ لگا ہوتا ہے یہ فلانا کیسے کیا ہے. ایک آدمی کی گاڑی کسی نے دیکھی تو بولا یہ ان کے پاس ایک گڈی اچھی ہوئی ہے، یہ ڈرگز جو کم تو نہیں کرنو، اتنی مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، تو وہ اب تمہیں کیا ہے اس سے، کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، مجھے تو میری قبر میں جواب دینا ہے نا، کسی کا تو جواب نہیں دینا ہے نا، میں کیا. تو یہ کتنے گناہ ہو گئے. پہلے تجسس کی، پھر بدگمانی کی، پھر ہم نے آپس میں غیبت کی، پھر بہتان لگا دیا. زنا کی 100 کروڑوں کی سزا ہے، بہتان لگا دیتے ہیں نا جو حقیقت نہیں ہے، 200 کروڑوں کی سزا ہے اسلام کے اندر. جب ہمارے اعمال یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اللہ کی طرف سے فضل کہاں کہ حالات کہاں سے اتریں گے. جیسے ہمارے اعمال جائیں گے ویسے وہاں سے معاملات اتریں گے. اللہ کی محبت کا ایک ذرہ غم، ان کے راستے کا ایک ذرہ غم، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا ساری کائنات سے، دونوں جہاں سے افضل ہے. اسی غم سے جنت ملے گی. تھوڑی مجاہدہ کر لے، تھوڑا وقت کر لے. اچھا یہ تقویٰ اختیار کرنے سے فائدہ کیا ہے؟
اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں نا۔ تقویٰ کیا ہے دوستو؟ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو پہلے بیان کیا ہے، پہلے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، میں نے تمہارے اندر نافرمانی کے تقاضے بھی رکھ دیے، اب تمہارا کام ہے کہ اس تقاضے پہ عمل نہ کرو تو خود بخود آیت کے اگلے جز کا تمہارا عمل ہو جائے گا، یعنی تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ یہ مادہ فجور ہے۔ دیکھیں آپ کو یہ الیکٹرک آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں نیگیٹو پازیٹیو، ماشاءاللہ ٹیکنیکل لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نیگیٹو پازیٹیو دو تار ہیں، آپ دونوں کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچیں گے۔ آپ خمیرہ کھا لیں اور زہر کھا لیں تو کہاں سے طاقت پیدا ہوگی؟ یہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں، اللہ کی نافرمانی کے گناہ کو چھوڑنا ہے اور مثبت عبادت بھی کرنی ہے، جب جا کے نور پیدا ہوگا، دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی، اور جب جا کے دل کا تزکیہ پیدا ہوگا، دل سے غیر اللہ نکلے گا۔ ہم نے تو ایک اگر عبادت بھی کر لی، امر بالمعروف کر لیا تو نہیں انل منکر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے اپنا کر لیا، کسی کا پتہ نہیں کیسا کیا کیسا نہیں کیا۔ 4 صفوں کے بعد اوپر سے چھلانگ لاتے ہوئے کہ بھئی پہلی صف میں مجھے جگہ مل جائے، بھئی پہلی صف اور دوسری صف کا نہیں، دین ہے نا ہمارا، شوق کا نام نہیں ہے، اتباع کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع ہم نے کرنی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کا ترجمہ حضرت لاہوری صاحب نے 3 الفاظوں میں فرما دیا، عبادت، قرآن کریم عبادت، اور اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور وہ طریقے کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص ہمارا جو بھی اعمال ہو سنت کے تابع ہو، اور چوتھا مخلوق کی خدمت کرنا، خدمت، اتباع اور عبادت، یہ 3 چیز کے اعمال ہیں، اور 3 چیزیں ہم اپنے اندر دیکھ لیں، جہاں ہم نے میٹھا ہے تو وہ تو ہم کر لیتے، باقی چھوڑ دیتے۔ تو اگلے جز کا یہ تقویٰ کی بات کرتے ہیں۔ اب تقویٰ اگر ہم اختیار کریں گے تو ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر تو ہمیں حاضر میں ملتی ہے کوئی چیز، نظر آتی ہے یا سمجھ میں آتی ہے تو ہم اختیار کرتے ہیں، پر ادھار لمبے چوڑے ہوتے ہیں تو اس میں کہاں آدمی جاتے۔ ہم نے تمہارے نفس میں فجور کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، فجور گناہ کا مادہ رکھ دیا ہے، گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خانقاہ کے اندر آئیں تو لوگ شکایت کرتے ہیں حضرت 10 سال ہو گئے ہیں، ہمارے جو شہوت اور ہمارے خیالات ہیں، ہمارے یہ سب چیزیں ہیں، گناہ کے تقاضے بڑھ گئے۔ میں نے کہا خانقاہ والوں کے اوپر ہی شیطان اپنی ٹیم لگاتا ہے سب سے زیادہ، اس کے لیے کہ یو آر دا پریویلیج کلاس پیپل، جو خانقاہ میں آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی، تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیطان تو ہمارا دائمی دشمن ہے، وہ تو اس کے پیچھے فوج اپنی لگا دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ جب آپ جتنی اعمال کے اندر جاؤ گے، اتنی آپ کے اندر یہ گناہ کرنے کے تقاضے پیدا ہوں گے، تو یہ تقاضے جو پیدا ہو گئے تھے، گوبر ہوتا ہے، جتنے اسٹرانگ گوبر ہوگا اتنا گلاب اچھا نکلے گا۔ آپ کے اندر وہ تقاضے پیدا ہوں گے اور اس کے آپ نفی کریں گے، آپ کو دل کو توڑیں گے۔ جب ٹوٹے ہوئے دل کے اندر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، جب اگر ٹوٹا ہوا دل ہوگا بالکل، تو اللہ تعالیٰ پھر ٹوٹے ہوئے دل کے اندر آتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں، اس کو خود بناتے ہیں اس کے اندر۔ تو اور جب اس کے اندر، اس گوبر کے اندر اتنی طاقت اللہ دے دیتے ہیں، جو اس کے پانی سے بھی گزرتا ہوا جائے نا، وہ کہاں جائے تو وہ سیراب ہوتے ہوئے جاتا ہے، وہ پانی سے اور جتنے پودے ہیں وہ بھی سب سیراب ہو جاتے ہیں۔ تو تقاضے تو پیدا ہوں گے، یہ تو ہر وقت، آخری وقت تک، آخری سانس تک شیطان اپنی پوری طاقت لگا دے گا کہ گمراہ ہو جائے، کسی طرح گمراہ ہو جائے۔ ہم نے تمہارے اندر نفس کے فجور کا مادہ بھی رکھ دیا، اور تم گناہ کر سکتے ہو، خوب تقاضا ہوگا، اور تقویٰ اپنا خوف بھی رکھ دیا۔ اب ایک بات سمجھ لیں کہ ہم نے جو پرسوں بات کی تھی کہ اگر جتنی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، روتے رہیں، خاتمہ ایمان پہ خیر پہ ہو جائے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کے اندر ایک زاہد تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا، برسیسا نام تھا اس کا، 70 سال سے عبادت کر رہا تھا اور دنیا سے کٹا ہوا تھا، بس وہ تھوڑا سا اپنا کھانا گزارا کر لیتا تھا بعد، اور 70 سال سے عبادت تھا۔ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکا، کئی کوشش کی شیطان نے، شیطان کی ایک ٹیم آتی، دوسری ٹیم آتی، تیسری ٹیم آتی۔ ہمیں ڈرتے رہنا ہے، یہ نہ ہم کانفیڈنس ہو جائیں کہ ہم یہ خانقاہ کے اندر ہیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں تو ہمارا کام ہو گیا۔ تو وہ بڑی لوگوں نے، شیطان نے اپنی ٹیم بنائی۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا مشہور واقعہ ہے۔ تو ایک شیطان کا تھا، ان کا ہوتے شیطان میں ہوشیار ہوتے، ابیض نام تھا اس کا۔ ابیض نے کہا، ذمہ داری لی کہ مجھے دو، یہ برسیسا کو میں گمراہ کروں گا۔ میں ابیض نے کیا کہا، جو برسیسا جہاں عبادت کرتا تھا نا، شہر سے باہر کے، یہ اس قسم کے پہلے ہمارے یہاں رہبانیت حرام ہے، یہ اجازت نہیں ہے، لیکن پہلے قوموں میں رہبانیت تھی۔ رہبانیت کو کہتے ہیں دنیا سے کٹ کر آپ بالکل الگ جنگل میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بازو میں اپنی عبادت کرنی شروع کر دی شیطان نے۔ یہ ابیض جو تھا، اس نے عبادت کی اور ایسی عبادت کی کہ مشہور ہو گیا، وہ اپنی نہ کھاتا نہ پیتا نہ کچھ کرتا۔
تو جب یہ اس نے دیکھا کہ قریب میں ایک آدمی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں، تو برسیسا نے اس کو سلام کرنے کے لیے وہاں اس کے پاس چلے گئے. تو جب اس کو سلام کرنے کے لیے کہے کہ اس نے بولا میں تو اپنا چلہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں تو یہاں سے چلے جاؤں گا. شیطان نے کہا لیکن میں تم کو کچھ ایسے اعمال سکھا کے جاتا ہوں کہ کیسا بھی مریض ہوگا، کیسا بھی ہو، تم پڑھو گے تو اس سے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. اس نے اس کو اعمال سکھا دیے برسیسا کو. اب اعمال سکھانے کے بعد وہ تو غائب ہو گیا. اب پھر وہ دوبارہ آیا ابیض اس شہر میں، حکیم بن کر آیا اور حکمت کرنے لگا. اب جب حکمت کرنے لگا تو کچھ مریضوں کو یہ برسیسا کے پاس بھیجنے لگ گیا کہ جاؤ اس کے پاس ہے، اور اس کو اس نے اعمال سکھائے تھے، وہ پڑھتا تھا اور لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ بیمار پڑ گئی اور یہ شیطان کے پاس آئی جو حکیم بن کر آیا تھا وہاں. اس نے کہا دیکھو میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ایک ہی آدمی کے پاس ہے، اور یہ تم جاؤ برسیسا کے پاس جاؤ، اس کے پہ علاج. اب جوان لڑکی، آپ نے وہ بادشاہ سلامت اس کے برسیسا کو اس کے پاس لے گیا اور اس کا علاج کروانے کے لیے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی. بادشاہ کی بات ہوئی کہ سمجھ میں آئی، اور دوسرے برسیسا نے مشورہ کیا کہ اس بچی کو 3 دن کے لیے اس کے پاس چھوڑ دو. 3 دن کے لیے برسیسا وہ بزرگ کے پاس جو 70 سال سے عبادت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے شفا ملی، 3 دن کے لیے بچی کو چھوڑ دیا وہاں پر. جب بچی کو چھوڑ دیا 3 دن کے لیے، جوان بچی تھی، اکیلے دونوں تھے، اس نے زنا کر لیا. اب زنا کر لیا تو اس کو خوف ہوا کہ اب تو میری تو موت آ جائے گی، زنا بادشاہ کی بیٹی ہے. اس نے اس بچی کو قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا تو اس نے شیطان نے پورے شہر میں پھیلا دیا اور بادشاہ کو جا کر خبر دے دی کہ تمہاری بچی اس کے اندر ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا ہے. اس نے اس کو وہاں دفنا دیا. اب برسیسا کو گرفتار کر لیا بادشاہ نے، بچی سے وہاں سے نکل آئی. 70 سال سے بات کر رہا ہے. اب یہ شیطان تھا ابیض جس نے اس کو گمراہ کیا تھا، یہ اس کے پاس دوبارہ آیا برسیسا کے پاس. دیکھو تم نے جو یہ قتل کیا ہے، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، تم مجھے اپنا خدا مان لو، شرک خدا مان لو تو میں تمہاری جان بچا دوں گا. جب موت آتی ہے تو کچھ بھی کر لیتے نا، تو اس نے اس کے اوپر ایمان لے کر آ گیا. 70 سال کی عبادت. اب جب اس نے ایمان لے کر آ گیا تو جب ایمان لایا تو بادشاہ نے اس کے بعد بھی تو معاف نہیں کرنا تھا، بادشاہ نے اس کو قتل کروا دیا. اب دیکھیے اس نے زنا بھی کیا اور شرک بھی کیا، قتل بھی ہو گیا، کیونکہ غلط آدمی کی صحبت میں چلا گیا نا. ہر آدمی کو اپنا مربی مت بنائیے، مربی اس کو بنائیے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ مربی کسی کا پیچھے مربی تھا، پیچھے اس کے باپ دادا کوئی مربی تھے، کسی سے وہ جڑا ہوا ہے یا وہ کٹا ہوا ہے یا ایسے کوئی اڑتا ہو یا کوئی بڑی صلاحیت دکھاتا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صلاحیت تو ہندو کے اندر زیادہ ہوتی ہے. میں نے کہا نا میں بمبئی جاتا تھا تو وہاں مسجد کے اندر جاتا تھا تو میں یہاں کے ہم لوگ جیت پور والے میں جیت پور میں گیا تو میں نے کہا سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ بولا سب سے اچھا تو یہ مندر ہے، دور دور سے دنیا سے لوگ آتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. تو سامنے مسجد تھی، 5 آدمی نماز میں تھے اور مندر کے اندر 50-100 مسلمان ہوں گے اندر. ہندو تو تھے، مسلمان بھی تھے. وہ اپنا اوتار اتارنے کے لیے آتے تھے، نظر اتارنے کے لیے مسلمان آتے تھے. مسلمان تو نا ہماری ویژن نہیں ہے، ہمیں نقد چاہیے، بس فائدہ ابھی کا فائدہ دیکھنا ہے، کل کا فائدہ نہیں دیکھنا. کل کس نے دیکھی ہے؟ ابھی کا فائدہ ہے، ابھی کا فائدہ کر لیں. ہم 5 آدمی 4 آدمی صفائی کی، میرے خیال ہے کہ 2-4 وقت سے تو نماز بھی نہیں ہوتی تھی. وہاں کا مشہور کوئی نام بھی ذہن سے نکل گیا ہے، وہ مندر وہاں کا مشہور تھا. تو مندر کے اندر مسلمان جا رہے ہیں نماز کے لیے، مسجد میں کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. ہمارے جب یہ حالات ہو جائیں گے، ہمارے یہ اعمال اوپر جائیں گے تو شفا دینا، کام کا بننا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا. اللہ پاک کہاں اللہ کا فضل ہوگا؟ فضل سے تو ہم ہٹ جائیں گے. اب یہ زنا بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، یہ آدمی اتنے سال کے بعد تو آخری وقت تک محتاط رہیے، اتنے محتاط رہیے، اللہ سے روتے رہیے، مانگتے رہیے. اور اس کے لیے پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی نا، ایک ایسی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ہماری گرین کتاب کے اندر. اس کو کوئی دن ایسا نہ ہو، کوئی دعا ایسی نہ ہو، اور کوئی اتحیات کے بعد ہم درشی پڑھتے ہیں، اتحیات پہ درشی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا پڑھتے ہیں، ربی جلدی پڑھتی، اس کے اندر بھی اس کو پڑھیے، اس کے اور نفلی عبادت کے اندر سجدے میں بھی اس کو پڑھیے. آخری وقت جو ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، نزاع کی حالت میں سب نظر آتا ہے. اس وقت شیطان اپنی ٹیم کی لے کر ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف ملک الموت جو ہوتے ہیں، روح قبض کرنے والے، وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گمراہ کرنے کے لیے. اگر وہ اس شیطان کے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہے، کیونکہ آخری وقت میں تو پوری ریوائنڈ ہوتی ہے، فلم سامنے آ جاتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ، یہ ایک تو عمل ہی ہو گیا. دوسرا آج ایک عمل کی بات کرنی تھی، یہ ذرا لمبی بات ہے. تقویٰ کے انعامات تھوڑی سی مختصر 15 منٹ ہیں ابھی. اگر یہ ہم کہیں گے کہ بھئی تقویٰ ہم کرتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے اندر آ جائے، ہم اچھے انسان بن جائے، تو اس کا ہمیں یہاں دنیا میں کچھ ریوارڈ ملے گا؟ تو تقویٰ کے انعامات ہمارے بزرگ حضرات اس کے اوپر فرماتے ہیں، یہ سن لیجئے. پہلا انعام ہے ہر کام میں آسانی.
جب اللہ کے فضل میں آ جائیں گے نا، اللہ سے عدل سے نکل جائیں گے، اور فضل کے لیے ایک ایک چھوٹا چھوٹا کام کر رہے ہیں، اس کی فکر کر رہے ہیں، تو ہر کام میں آپ کی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے، آسانی ہو جائے گی. ایک نمبر 2، بے حساب رزق. آپ کو رزق جو مل رہا ہے وہی مل رہا ہے، لیکن آسان رزق ہوگا. وہ صبح سے رات تک ایفرٹس کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس پہ برکت نہیں ہے، آپ کا خرچ ہو گیا، ادھر خرچ ادھر خرچ ہو گیا. اللہ سے جب رجوع اللہ کریں گے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے روئے اور مانگے. دعائیں نہ کریں اللہ سے، صرف باتیں کریں اللہ سے. اللہ سے باتیں کریں، روئیں، دعائیں کریں، پھر باتیں کریں، سب باتیں اللہ سے کریں. ایک اللہ دینے والا ہے، ایک اللہ سننے والا ہے، ایک اللہ صرف معاف کرنے والا نہیں، انسٹنٹ معاف کرنے والا، بلکہ معاف کرنے کے بعد واعف عنا واغفر لنا کے بعد وارحمنا انعامات بھی دیں گے. بھائی رک جاؤ، میں نے معاف نہیں کیا، معافی کے ساتھ یہ انعامات بھی لے جاؤ. یہ صرف اللہ کی ذات ہے، دنیا کا کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی. ماں باپ بھی نہیں دے سکتے. ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ماں باپ دے دیں گے، 100 دفعہ نہیں دیں گے. 1000 دفعہ آپ کی توبہ ٹوٹے گی تو 1000 دفعہ پھر اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ کے نہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی 3 چیزیں ہیں. بڑی اچھی بات کہی. اللہ تعالیٰ کے نو نہیں ہے، یس ہے. دعا اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے یس ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس ہے لیکن بٹ ویٹ، ابھی تمہارا وقت نہیں ہے دینے کا، بٹ ویٹ. اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بیٹر پلان فار یو ہے کہ ہم تمہیں آخرت میں دیں گے. تمہارے لیے آخرت ہے، تمہارے لیے آخرت میں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، نہ نہیں ہے اللہ کے. اللہ کے دعا اللہ سے رجوع اللہ کرتے یقین کے ساتھ 100% اللہ پاک یقین سے کیجئے، اللہ قبول فرماتے ہیں. کبھی کبھی انسٹنٹ آپ کو مل جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں نقصان ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو اللہ کو پیار ہوتا ہے، اس کو آخرت کے لیے جمع کر دیتے. پہلا انعام یہ. دوسرا بے حساب رزق کی آسانی ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور اصل میں بات آگے چلی جائے گی. یہ پیچھے سے بھی جو بویا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بھی اولاد کاٹتی ہے. اب اس کے لیے حل کیا، میں نے تو نہیں کیا تھا، میرے ماں باپ دادا نے کیا تھا. اس کا بھی حل ہے، استغفار ہے. استغفار اتنا کرے اس کے اندر اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو پیار آ جائے. دیکھیے قانون 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک قانون شریعت ہے، ایک قانون فطرت ہے. جو فطرت قانون یہ ہے جیسے کرنا ویسے بھرنا، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جو کیا ہے بویا ہے وہی کاٹنا ہے. اگر دادا نے تو میں کیوں بھگتوں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اتنا اللہ سے رو، استغفار کرو. اللہ تعالیٰ کو جب پیار آتا ہے تو یہ سب کو مٹا دیتے ہیں. اس طرح خود مٹاتے ہیں، فرشتوں سے نہیں مٹواتے کہ فرشتے ہمیں کبھی کوئی تانا دے دے. 2 انعامات ہو گئے. اب تیسرا انعام سنیے. پہلا انعام تھا ہر کام میں آسانی ہو جائے گی. دوسرا انعام یہ ہے کہ مصائب میں خروج، یعنی اللہ تعالیٰ مصیبت سے جلد نکال دیں گے. پریشانی تو آئے گی لیکن پریشانی کے اوپر اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیں گے. ایسا حاوی نہیں کر لیں گے کہ آپ کو اس میں یہ کہنے لگ جائے کہ مصیبت میں ہی رہ گیا تھا، مجھے ہی مصیبت آنی تھی. کفری کلمات لوگ کہنے لگتے ہیں جب پریشانی آتی ہے، بیماری زیادہ آ جاتی ہے تو کفری کلمات. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پریشانی آتی ہے تو اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، زیادہ استغفار، زیادہ روتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑا. دیکھیے اس کی جب بیمار ہوتا ہے نا، 70,000 فرشتے عیادت کرنے جائیے تو 70,000 فرشتے ہماری اب مغفرت لکھتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک مظلوم کی، ایک بیمار کی جو اوپر دعائیں جاتی ہیں اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ جاتی ہے، کوئی بغیر حجاب کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. وہاں رکاوٹ فرشتے نہیں جا سکتے، فرشتوں کا بھی حجاب ہے، آگے جا کر 7ویں آسمان کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن مظلوم کی اور بیمار کی دعا میں کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں، ڈائریکٹ اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ نور سکینہ. اللہ تعالیٰ جب اللہ کے لیے ہم غم اٹھاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ، یہاں تک کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، ہم چونٹیوں، انسانوں کا، جانوروں کا، ہر ایک کا خیال کرتے ہیں، ہر ایک کی فکر کرتے ہیں. اللہ کو پیار آ جاتا ہے، میری مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے. ایک باپ ہے، 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے بہت ترقی کرتے ہیں، ایک بیٹا بہت غمزدہ ہے، پریشان ہے. 2 بیٹے اس بیٹے کی فکر کرتے ہیں. تو ماں باپ کی دعا کیسی ملتی ہے کہ دیکھو میرا اس بیٹا ہے، نالائق ہے، کمزور ہے، جیسا ہے تو میرا بیٹا نا، اس کی خدمت کرتے ہیں. دونوں بیٹوں کے لیے دعا نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ہی ہے نا، یہ پر جیسا بھی ہے میرا ہی ہے نا. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ انگریز ہے، کرسچن ہے، یہ سویپرز ہیں؟ سویپرز تو سب نرسان ہندو ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں ہم تو زکوٰۃ تو ان کو نہیں دے سکتے نا، ان کو ہم پیسے نہیں دیتے. کینسر ہوا ہمارے ایک پترس نام کا تھا، پتہ چلا کینسر ہو گیا، اس کو پیسے نہیں دیا میڈیکل، کیونکہ بھائی ان کو تو ہم زکوٰۃ دے نہیں سکتے. ارے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. میرے والد صاحب اکثر ہوتے تھے نا، تو میرے والد صاحب سے بحث ہوتی تھی. آج مجھے اس کا افسوس ہے، میرے والد صاحب کے لوگ آتے تھے، ایسے ہوتے تھے، پانچ ہوتا نا ٹھگی وننتا، اس کو بناوٹ کر کے پیسے والد صاحب سے لے جاتے. تو میں والد صاحب سے کہتا ابا جان یہ 2 نمبر ہے، فراڈیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو بھی پیسے دیتے ہیں.
ہم یہ مستحق نہیں ہے اس کو پیسے دیتے ہیں. تو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ ہم بھی تو مستحق نہیں ہیں, ہم بغیر مستحق ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو دیتے ہیں, ہم بھی بغیر مستحق کے دیں نا, بغیر گنتی ہوئے دیں نا, دیتے رہیں جس کو آنا ہے. اس کا نہ سوچے. اگر ہمارے پاس نان مسلمان ہے تو نان مسلمان کے لیے ہم صدقہ دیں, صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس بہت ہے. اور یہ صدقہ دینے والے یہی لوگ, میں نے کئی دفعہ بتایا, کپڑا مارکیٹ ہم مہمان اڑ گئے وہاں سے, ہم زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے. یہ وہاں کے جو لوگ تھے اردو اسپیکنگ تھے, وہ تو 2.5% دیتے نہیں تھے. میں نے دیکھا وہاں پر, جب کالج سے پڑھ کے گریجویشن کر کے آ گیا, سپیریٹی کمپلیکس میں تھا, اچھی اسکول اچھی کالج, اچھا پڑھایا تھا والدین نے, تو میں نے دیکھا کہ نہیں ایسا 2.5% ڈیناس حساب کری نے, اس میں بھی ہم ہیلے نکالتے تھے کہ ہیرے خرید لو, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, تو 2.25% رہ جاتی تھی. اور یہ جو اردو اسپیکنگ وہاں ہوتے تھے کمیونٹی کے اندر, وہ 2.5 + 1 1.5 3 3.5 4% وہ دیتے تھے. وہ رہ گئے. آج بھی چلے جائیے کپڑا مارکیٹ میں, وہی آپ کو نظر آئیں گے, ہم صاف ہو گئے. جیسے دینا ہے ویسے لینا ہے اللہ سے. ہمارا اخلاص کہاں ہے؟ ہم تو سب چیز کے اندر اپنی مائنڈ دماغ استعمال کرتے ہیں. نور سکینہ, اللہ تعالیٰ نور دیتے ہیں جب اس کے اندر اللہ کا کرم ہوتا ہے نا, روح کے اندر نور آتی ہے. روح جو ہے نا, یہ اللہ کا نور ہے, یہ اللہ کا نور اللہ نے قلب میں اندر دیا ہے. اس نور کے اندر وہ طاقت ہو جائے گی. اس آنکھ سے اللہ کو جنت میں نہیں دیکھ سکیں گے آپ. اس روح کی طاقت کے اندر نور ہوگا, اس نور سکینہ ہوگا, اس آنکھ سے انسان کو دیکھ سکے گا, دل کی آنکھ سے اللہ پاک کو دیکھ سکے, زیارت کر سکیں گے. پوری زندگی گزاری ایک ہی طلب ہے نا, نہ جنت کی طلب نہ حور کی طلب, ہمیں تو اللہ کی طلب ہے. اللہ ہمیں مل جائے, اللہ کو ہم زیارت کر لیں, اللہ کو ہم دیکھ لیں. یہ نور سکینہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ سکینہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل ہوتا ہے, اور وہاں نازل ہوتا ہے جہاں ایئرپورٹ کے اوپر پلیٹ فارم خالی ہو. ہم نے تو پلیٹ فارم بھرا ہوا ہے, شکلوں کو جمع کیا ہوا ہے, غیر اللہ کو جمع کیا ہوا ہے. یہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن آج اعمال آپ کو بتانے. تو میں یہ اعمال میں بار بار بتاتا رہوں, 2-3 منٹ ہے, بار بار بتاتا رہوں. میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا, اور یہ ہم کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا اور سمجھ لیں اس کو, کوشش کریں گے. اس کے اندر 90% 80% ہم کر سکیں گے. اس کو سن لیجئے. ارشاد فرمایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار نے. قطب الدین بختیار کون تھے؟ ہمارے سلسلے کے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خلافت دی تھی. ہمارے چشتی سلسلے کے سب سے بہت بڑے بزرگ. ان کی انہوں نے انتقال کے وصیت فرمائی کہ جس کے اندر 4 خوبیوں والا آدمی ہو, میرے نماز جنازہ پڑھائے گا. جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں نا, وہ نماز جنازہ پڑھائے گا. آج مجھے یہ 4 باتوں کے اوپر میں آپ سے یہ وعدہ نہیں لوں گا, لیکن یہ وعدہ لوں گا کہ میں آپ پوری کوشش کریں گے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیزینس ہے اس کے اندر. سنیے گا اس کو. بات جنازہ پڑھنے کے جنازے والے کو فائدہ ہوتا ہے, اور بات جنازے والے کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. 4 شرائط کیا تھی؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے انتقال کے بعد, اب 4 شرائط میں پہلی بات یہ کہ بلوغت کے بعد کبھی تہجد نماز قضا نہ ہوئی ہو. ہماری انشاءاللہ آج کے بعد تہجد کسی کی نہیں جانی چاہیے. رات کو نہیں اٹھ سکتے, کوئی بات نہیں, 4 فرض پڑھ لیجئے, 2 سنت پڑھ لیجئے, اور 2 سنت عشاء کے اندر, اور 2 نفل صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیجئے. جو رات کو اٹھ سکتا ہے الحمدللہ, وہ تو 1 کلاس ہو گیا, 1 کلاس کا اسٹوڈنٹ, لیکن پاسنگ مارکس تو مل جائیں گے آپ کو. تو اب کسی کی بھی تہجد نہیں جائے گی. 4 فرض تو پڑھتے ہیں, 2 سنت پڑھتے ہیں, 2 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے, اور رات کو آنکھ کھل گئی تو رات کو الگ پڑھ لیں. تو تہجد انشاءاللہ ہم سب پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات, کبھی بھی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو. پوری کوشش کر لو, جان لگا دو, نہ یہ موبائل سے, نہ ڈیٹا سے, نہ فیس بک سے, نہ انسٹاگرام سے یہ خواتین کی فحاشی کی, گانوں کی تصویر نہیں آپ دیکھیں گے. پہلی بات تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں نا. اگر آپ کا بہت ضروری ہے تو آپ واٹس ایپ دیکھ لیں, اپنی واٹس ایپ پہ اپنی نیوز مل جاتی ہے نا. تو انہوں نے دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ کبھی بھی کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑے. آپ جاتے ہیں, اگر گاڑی ہے, ڈرائیور ہے, تو ہم سر نیچے رکھ لیں. خود چلاتے ہیں تو احتیاط کر لیں, بچنے کی کوشش کریں. کان سے بھی, زبان سے بھی, آنکھ سے بھی, خیالات سے بھی, اور دل میں بھی نہیں رہنا ان کو. پرانی باتیں نہیں لینا کہ میں کلاس کے اندر گورنمنٹ کامرس میں تھا تو یہ بھی لڑکی تھی, یہ بھی لڑکی تھی. ارے اس کی تو ڈائیورس ہوگی, تم کب ہوگی تمہاری ڈائیورس؟ اس کے ہم رحم والی, ارے افسوس ہوا. ارے اس کی الاؤڈ نہیں ہے کسی کا. ہم کسی کو بچانے کے لیے کسی کا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے افسوس, کسی کے لیے ہم اپنا کام کریں. کسی کے لیے کسی کو بچانے جائیں گے تو اپنے کپڑوں کو آگ لگ جائے گی, الاؤڈ نہیں ہے. 2 بات. تیسری بات, کبھی بھی اثر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں. اثر کی سنتیں میرے لیے تو سب سے مشکل کام ہے, اس کے لیے کہ وہ پیک آورز ہوتے ہیں کام کے اندر. لیکن میں یہ نہیں کہتا وعدہ کہ آپ پڑھیں گے, میں کہتا ہوں کوشش کریں گے اثر کی سنت پڑھنے کے لیے. میں بھی کوشش کرتا ہوں, بہت کوشش کرتا ہوں. کبھی ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سب وہ جماعت کھڑی کرتے ہیں, فٹافٹ کام کے اندر ہوتے ہیں, 2-3 گھنٹے کام کے وہی کام کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 ہو گئی. چوتھی, تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہو. اب دیکھو تکبیر اولیٰ کے اندر 2 باتیں آ گئی. ایک تو یہ کہ گھر میں نماز نہیں پڑھنی,
ہاں مجبوری ہو جائے، بہت بیماریات ایسی ہو جائے، بالکل ہو، کوشش کرنی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنی، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی وہ کوالٹی ہونی چاہیے، آپ کی فکر بنی ہوئی ہونی چاہیے، میں تکبیر اولیٰ مجھے مل جائے، پہلی صف کے اندر مل جائے، تکبیر اولیٰ مل جائے، میں پہنچ جاؤں، 5 منٹ پہلے پہنچ جاؤں، 10 منٹ پہلے پہنچ جاؤں، یہ 4 اعمال، یہ 4 اعمال مشکل نہیں ہے۔ میں نے آج کا جو ٹائٹل کا نام رکھا ہے نا، آسان اعمال اور ولایت، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ آپ میرے اور جو اذکار اور ذکر ہے نا اس کو کم کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تھے، اگر آپ درود تنجی نہ اگر 41 دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، جو 70 دفعہ پڑھتا ہے وہ 7 دفعہ خالی پڑھ لیں، لیکن یہ چاروں چیزیں ضرور کرنی ہے۔ اور جس نے ابھی سے کوشش کر لی رمضان کے اندر، رمضان کے اعمال پورے سال چلتے ہیں، دیکھیے رمضان میں جس نے اعمال کر لیے وہ پورے سال چلیں گے، یہ صرف 4 چیزیں کر لیجیے، 4 چیزیں مشکل نہیں، میں آپ سے یہ وعدہ نہیں لیتا آپ کریں گے، لیکن آپ جان لگا دیں گے، پوری کوشش کر لیں گے کہ کیونکہ شیطان آپ کو ورگلائے گا، یہ نہیں کہ تم نماز نہ پڑھو، گھر میں پڑھ لو نا، کووڈ ہے مسجد کے اندر تو بہت سارے لوگ کھانسی کر رہے ہوں گے، تم بیمار پڑ جاؤ گے، گھر میں کر لو، گھر مسجد کو آباد، یہ مسجد کو ویران اس نے کر دیا، مسجد کو ویران، ارے کووڈ ہے، بیماری ہے، آئے گی، اللہ کی طرف سے موت لکھی ہوئی ہے تو آئے گی ہماری، ہم ماسک پہن کے جائیں، مکمل ڈبل ماسک لگا لیں اگر ایسی کوئی بات ہے۔ اب 4 باتیں کیا بھی، پہلی بات یہ ہوئی کہ بلوں کے بعد تہجد ہماری سب کی ہو گئی، انشاءاللہ 2 رکعت ہم پڑھ لیں گے، رات کو اٹھ سکتے ہیں، صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ جس کو اللہ نے نعمت دی ہے تو ضرور وہ کرے۔ دوسری ہو گئی کہ غیر محرم کے اوپر نہ نظر ہو، نہ آنکھ سے نہ کان سے، دل کے اندر بھی کوئی خیالات نہ۔ اب تیسری شرط یہ کہ عصر کی سنت ہے، چوتھی تکبیر اللہ مسجد میں نماز پڑھنی۔ جب ان شرائط کو پڑھا جاتا ہے تو دل کام جاتا ہے کہ آج کے دور میں ایک شرط کا پایا جانا بھی بڑی بات ہے۔ یہ ساری شرائط اور خوبیاں وقت کے بادشاہ شمس الدین التمس میں تھی، اس وقت جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، کون آگے آئے گا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ اس وقت جو بادشاہ تھا شمس الدین التمس میں تھی، جس نے قسم کھا کر اعلان کیا کہ 4 خوبیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں، انہوں نے پھر نماز جنازہ پڑھائی۔ سوچنے کی بات ہے اگر بادشاہ کے اندر ایسی خوبیاں لے کر دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو ہمارے بہانے وہاں کیسے چلیں گے؟ دوستو ان بہانوں کو ختم کرو، اپنی زندگی سنت نبوی کو لاگو کرو اور کوشش کرو کہ یہ صالح عمل ہمارے اندر آ جائے۔ 4 اعمال کوئی مشکل کام تو نہیں، آپ کر تو ہم سب کر ہی رہے ہیں نا یہ اعمال۔ یہ کوئی سستی ہوتی ہے، پہلی رکعت میں پہنچتے، دوسری رکعت میں پہنچتے، کبھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں، آج گھر میں جماعت میں کر لیتا ہوں، نہیں کوئی چیز نہیں، کسی چیز کا الاؤڈ نہیں ہے، ہمیں وہاں مسجد میں پڑھنی ہے، کوشش کر کے تمام چیزیں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے نا، سورہ کاف لازمی سب کو پڑھنی ہے۔ سورہ کاف پڑھنے والا لائڈ انشورنس ہے نا انگلینڈ کے اندر، وہ انشورڈ ہو جاتا ہے، اگر اس کا خاتمہ ہوا اس جمعرات سے اگلی جمعرات تک تو ہمارا حسن ظن ہے خاتمہ ایمان پہ ہوگا، کیونکہ ان کا سورہ کاف پڑھنے والا کا اپنا نور کا قلب کا ایک نور کا ستون ہے، اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ میں نے سعودیوں میں دیکھا ہے، اتنے سال اتنے وقت ہم نے گزارا ہے سعودیوں کے اندر، سعودی اس کے اندر بہت زیادہ پابند تھے سورہ کاف کے اندر۔ سورہ کاف کسی کی بھی ناغہ نہیں ہونی چاہیے شب جمعے کے اندر، ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔